ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت۔ چنانچہ ماں اور اس کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں، ماں اور بیٹی، ان دونوں میں جزیت کا رشتہ اول طور پر پایا جاتا ہے، جو بجائے خود حرمت کی ایک صریح علت موجود ہے، جیسا کہ حرمت مصاہرت کے بیان میں اس کو میں نے حرمت مصاہرت کی تفصیل کے تحت بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں بھی ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 23۔ آگے ہے ای وحرمت علیہ امہات نسائکم، یہ بدائع الثناء جو بدائع الثناء کتاب النکاح المحرمات فی المصاہرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532، اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا نکح الرجل امرأة لیس له ان يتزوج الام، وفی روایت ان عمر بن شعیب ان ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل تزوج امرأة فلا يحل له ان يتزوج امها۔ اس طریقے کی عبارت السنن الکبریٰ للبیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 160 پر نقل کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عن عمران ابن حسین فی الرجل یقع علی ام امرأة قال یحرم علیہ امرأة، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 16226۔ دوسری جگہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ان شعبہ قال سألت الحکم محمدا ان رجل زنا بأم امرأة قال احب ان يفارقها، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 16233۔ فتاوی شام میں ہے الا الام والبنت ای لعلت الجزئیت فیہما، یہ فتاوی شامی جو زکریا بغری پور دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے چوتھے جلد صفحہ 117 جو زکریا بغری پور دیوبند کا ہے۔ آگے مزید ہے فتاوی شامی میں واراد باخت الامہ من لیس بینہما جزئیت احترازا عن امہا او بنتہا، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بغری پور دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے چوتھے جلد صفحہ 119، کتاب المسائل چوتھے جلد صفحہ 226 اور 227 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔